اللہ الرحمن الرحیم عبارت پر معاملہ والله اعلم على الاصح ذات الواجب بوجود المستثنى بصفات الكمال والجلالة على هذا الاستثناء وصار الكلام على هذا الاستثناء صار الكلام في قال الحمد مطلقا من حصر في من هو المستثنى بجميع صفات الكمال من حيث هو كذلك كان تبع الشيء بينة وبرهان لا يقال اس پر گدا بے بینۃ تو راجی عبداللہ آواز وڈے نہیں سری نہ کر کو نو کنی سال کا جماعت کو با جارو مطابق ہے پڑے گو بینۃ برہان اللہ سائیں جڑی بات شرم آیا ذرا ہو گئے تو کتنے ہوئے ہاں پرون تو کون جلے بیٹھو ہیں عبدال جان ہے وہ تو معیاری تو آ گیا واللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال ان کتابن میں بے جمیع لکھنے میں غلط ہے لے جمیع صفات الکمال ہے اوپر کے سبق کے اندر میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ الحمدللہ یہ ایک قضیہ ہے اس کے قضیے کے دو جز ہوتے ہیں جس کو موضوع اور مقبول بولا جاتا ہے موضوع کے اوپر شارح رحمہ اللہ کلام کر چکے اب واللہ سے قضیے کا جو مقبول ہے یعنی لفظ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں اللہ کی لفظ اللہ کی شارح رحمہ اللہ نے یہاں پر تعریف ذکر کیا لیکن اس تعریف کو سمجھنے سے پہلے تمہیداً تم ایک بات سمجھو کہ لفظ کی جو وضع ہوتی ہے اگر ماہیت من حیث ہی کے لیے ہو یعنی اس میں تعیین ذہنی اور خارجی کا لحاظ نہ کیا جائے یعنی لفظ کی وضع صرف اور صرف کس کے لیے ہو ماہیت کے لیے ہو من حیث ہی کا مقصد کیا ہے کہ لفظ کی وجہ صرف اور صرف کس کے لیے ہو ماہیت کے لیے ہو اس میں کسی تعیین ذہنی یا تعیین خارجی کا لحاظ نہ کیا گیا ہو تو اس لفظ کو اس میں جنس بولا جاتا ہے تو اس لفظ کو اس میں جنس بولا جاتا ہے وہ لفظ اس میں جنس ہوگا
جیسے دیکھو ماں ان کا لفظ ہے، ماں ان کا جو لفظ ہے وہ وضع کیا گیا ہے پانی کے لیے، یعنی پانی والی ماہیت کے لیے، لیکن پانی والی ماہیت کے لیے لفظ ماں کو وضع کیا گیا ہے، لیکن من حیث ہی وضع کیا گیا ہے، یعنی اس میں کسی بھی تعین ذہنی اور خارجی کا لحاظ نہیں ہے۔ ماں چاہے تھوڑا پانی ہو اس کو بھی بولا جائے گا، ماں چاہے زیادہ پانی ہو اس کو بھی بولا جائے گا، ماں چاہے تالاب کا پانی ہو اس کو بھی بولا جائے گا، چاہے سمندر کا پانی ہو، چاہے ٹینک کا پانی ہو، چاہے کنویں کا پانی ہو، کسی بھی قسم کا پانی ہو اس کو ماں بولا جائے گا۔ تو اب لفظ ماں کی جو پانی کے لیے وضع ہے، ہاں وہ ماہیت من حیث ہی کے اعتبار سے ہے، اس میں کسی بھی تعین ذہنی اور خارجی کا لحاظ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے ماں یہ اس میں جنس ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں جنس۔ اگر لفظ کی وضع ہے ماہیت کے لیے، اگر لفظ کی وضع ہے ماہیت کے لیے، لیکن اس میں اگر تعین ذہنی کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس میں اگر تعین مانا ذہن کے اندر اگر کوئی چیز معین ہو، ذہن کے اندر اگر کوئی چیز معین ہو، اس کو بولا جاتا ہے تعین ذہنی۔ مانا لفظ کو پھر سے سنو کہ لفظ کی جو وضع ہے وہ ماہیت کے لیے تو ہے، لیکن اس میں اگر تعین ذہنی کا لحاظ رکھا گیا ہے تو اس کو علم جنس بولا جاتا ہے، اس میں جنس نہیں، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ علم جنس بولا جاتا ہے۔ جیسے مثال سے سمجھو، اگر آپ منطق کے مضامین جو ہیں، مباحث جو ہیں، ان کا ذہن میں تعین کریں، ان کا ذہن میں تعین کریں، ذہن کے اندر منطق کے قاسم کے مضمون کے کام معین کریں، پھر ان مضامین اور مباحث کا تم نام رکھو شرح تہذیب، پھر ان مضامین اور مباحث کا تم نام رکھو شرح تہذیب، تو ان مضامین کا یہ شرح تہذیب نام رکھنا یہ علم جنس کہا جائے، تو یہ علم جنس بولا جائے گا، اس کو علم جنس کہا جائے۔ علم جنس جو ہوتا ہے وہ کلی ہوتا ہے، علم جنس کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تم اگر فقہ کے جو مضامین ہیں، مباحث ہیں، ان کو تم ذہن کے اندر معین کرو، پھر ان کا تم نام مثلا قدوری رکھو یا نور ایزا رکھو یا ہدایہ رکھو، تو یہ جو بھی کتابوں کے نام ہیں یہ سب علم جنس کے قبیلے سے، ان کو علم جنس بولا جائے گا، یعنی ان کتابوں کے ناموں کا ان کتابوں کے ناموں کا ان مخصوص اور معین مضامین کے اوپر جو دلالت ہے، یا ان کتابوں کے ناموں کو جو مخصوص مضامین کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کو علم جنس بولا جاتا ہے۔ بہرحال خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ اگر لفظ کی وضع ہے ماہیت کے لیے، لفظ کی وضع ہے ماہیت کے لیے، لیکن اس میں اگر تعین ذہنی کا لحاظ رکھا جائے، تعین ذہنی کو مد نظر رکھا جائے، تو اس وقت وہ لفظ علم جنس کہلائے گا۔ جیسے تم نے اپنے ذہن کے اندر منطق کے مضمونوں کو ذہن میں رکھا، مباحث کو ذہن کے اندر رکھا، پھر اس کا نام تم نے شرح تہذیب مثلا رکھا، تو یہ علم جنس کہلائے گا۔ تو یہ کتابوں کے جو اعلام ہوتے ہیں، جو نام ہوتے ہیں، یہ علم جنس کے قبیلے سے، اور یہ علم جنس کلی ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر لفظ کی وضع ماہیت کے لیے، لیکن اس میں تعین خارجی کا لحاظ ہو، اس میں
تعین خارجی کا لحاظ ہو وضع ماہیت کے لیے، لیکن تعین خارجی کا لحاظ ہے تو اس کو علم شخص بولیں گے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ علم شخص بولیں گے۔ جیسے مثال سے سمجھو، زید کی وضع، زید کی وضع ماہیت کے لیے یعنی حیوان ناطق کے لیے، زید کی وضع کس کے لیے؟ ماہیت یعنی حیوان ناطق کے لیے، لیکن اس وضع کے اندر تعین خارجی کا لحاظ رکھا گیا، یعنی زید کا جو قد اور قامت ہے، جو رنگ اور ڈھنگ ہے، اس کا لحاظ رکھا گیا۔ زید کے قد و قامت، رنگ اور ڈھنگ کا لحاظ رکھ کر پھر اس ماہیت کا نام رکھا گیا زید۔ اس ماہیت کا نام رکھا، یعنی حیوان ناطق والی ماہیت کے اندر خارجی باتوں کا تعین رکھ کے، خارجی باتوں کا تعین رکھ کے کہ فلاں قد کا، فلاں رنگ کا، فلاں ڈھنگ کا، اب اس کا نام ہم نے رکھا زید۔ یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا علم شخص۔ یہ کیا کہلائے گا؟ اس کو بولا جائے گا علم شخص۔ تو اب دیکھو، شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ علم، شارح رحمہ اللہ نے فرمایا واللہ علم، کہ اللہ علم ہے، یعنی علم شخص ہے۔ واللہ علم یعنی اللہ کیا ہے؟ علم شخص ہے۔ علم شخص یہ جزئی حقیقی ہے، جزئی حقیقی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے تمہیں بتایا کہ جو علم جنس ہے وہ کلی کے حکم میں ہوتا ہے، علم جنس جو ہوتا ہے وہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ کلی کے حکم میں ہوتا ہے۔ علم شخص یہ جزئی حقیقی ہوتا ہے۔ تو شارح نے کہا واللہ علم، گویا کہ شارح کیا کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ علم شخص جزئی حقیقی ہے۔ شارح نے گویا کہ کیا کہا کہ اللہ علم شخص جزئی حقیقی ہے، جزئی حقیقی ہے۔ اور جو جزئی حقیقی ہوتا ہے وہ قابل شرکت نہیں ہوتا، تو اللہ بھی قابل شرکت ہے، من اللہ بھی شرکت کو قبول نہیں کرے گا۔ علل اصح، شارح کہتا ہے کہ اللہ کا لفظ یہ علم ہے، علم شخص ہے، جامد ہے، جزئی حقیقی ہے، علل اصح صحیح مسلک کے موافق۔ اس میں اشارہ کیا اختلاف کی طرف، اور بعض حضرات کے اوپر تردید کی ہے۔ علل اصح کہہ کر اشارہ کیا اختلاف کی طرف، اور بعض حضرات کے اوپر تردید کی۔ لفظ جو اللہ ہے اس کے اندر اختلاف ہے کہ آیا یہ اجمی لفظ ہے یا عربی لفظ ہے۔ جو کہتے ہیں عربی ہے، پھر ان کے اندر اختلاف ہے کہ آیا یہ جامد ہے یا مشتق ہے۔ جو کہتے ہیں کہ مشتق ہے، پھر ان کے اندر بھی اختلاف ہے کہ یہ کس سے مشتق ہے، الہا سے مشتق ہے یا والہا سے مشتق ہے یا لاہا یا لوہ سے مشتق ہے۔ مصنف نے علل اصح کہہ کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ لفظ اللہ جو ہے وہ جامد ہے، مشتق نہیں ہے۔ لفظ اللہ کیا ہے؟ جامد ہے، مشتق نہیں۔ اور بعض حضرات کے اوپر تردید بھی کی
علل اصح کہہ کر بعض حضرات کے اوپر تردید بھی کی. وہ بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے لفظ اللہ یہ واجب الوجود مفہوم کلی کا اسم ہے، کہ لفظ اللہ واجب الوجود مفہوم کلی کا اسم ہے، کہ لفظ اللہ واجب الوجود مفہوم کلی کا اسم ہے. مگر ان کے ہاں بھی یہ جو کلی ہے یعنی واجب الوجود یہ جو کلی ہے ان کے ہاں بھی منحصر فی فرد واحد کے قبیلے سے، یعنی وہ بھی جو کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کلی ہے وہ بھی کہتے ہیں یہ کلی ایسی ہے جو صرف فرد واحد کے اندر بند ہے، لیکن وہ قول کرتے ہیں کلی کا. علل اصح کہہ کر مصنف نے ان کے اوپر بھی رد کیا کہ اللہ یہ لفظ جو ہے یہ جامد اس میں جامد علم شخص جامد جزئی حقیقی ہے، کلی نہیں ہے، کلی نہیں. یہ رد کیا بعض حضرات کے اوپر جو کہتے ہیں اللہ لفظ اللہ یہ واجب الوجود مفہوم کلی کا اسم ہے. کیونکہ اگر لفظ اللہ یہ اگر واجب الوجود مفہوم کلی کا اسم ہو تو کلی جو ہوتی ہے وہ قابل شرکت ہوتی ہے. کلی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قابل شرکت ہوتی ہے. تو پھر جو کلمہ توحید ہے یعنی لا الہ الا اللہ یہ مفید توحید نہیں ہوگا، یہ مفید توحید نہیں ہوگا. حالانکہ امت کا اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے کہ کلمہ توحید جو ہے یہ مفید توحید ہے. کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ مفید توحید ہے. علل اصح کہہ کر مصنف سارے رحمہ اللہ نے ان بعض حضرات کے اوپر کیا کیا؟ رد کیا، جو لفظ اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ واجب الوجود مفہوم کلی کا اسم ہے. کیونکہ اگر لفظ اللہ کو ہم واجب الوجود مفہوم کلی کا اسم کہیں گے تو پھر کلی جو ہوتی ہے وہ قابل شرکت ہوتی ہے، قابل شرکت ہوتی ہے. پھر جو کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ وہ مفید توحید نہیں ہوگا، کیونکہ پھر وہ بھی شرکت کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا شرکت کو. حالانکہ امت کا اس بات کے اوپر اتفاق اور اجماع ہے کہ کلمہ توحید جو ہے وہ مفید توحید ہے. مصنف نے یہاں پر لفظ بولا علل اصح کا، یہاں پر 3 لفظ بولے جاتے ہیں. ایک اصح کا لفظ کل 3 ہے، ایک اصح کا، دوسرا صحیح کا اور تیسرا باطل. اصح یہ صحیح کے مقابلے میں آتا ہے. اصح کیا ہے؟ یہ کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ صحیح کے مقابلے میں آتا ہے. یعنی یہ جو قول ہے یہ اصح ہے، لیکن اس کا جو مخالف قول ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. اور جو صحیح ہوتا ہے وہ باطل کے مقابلے میں آتا ہے. یہ قول صحیح ہے یعنی اس کے مخالف قول باطل ہے. مصنف یہاں پر لفظ لائے اصح کا، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اللہ یہ علم شخص جامد جزئی حقیقی ہے، لیکن اصح قول کے موافق یعنی جو مخالف قول ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ یہ واجب الوجود مفہوم کلی کا اسم ہے، یہ قول بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. کیسے صحیح ہے؟ پھر تو اعتراض ہو جائے گا کہ پھر تو یہ جو کلمہ توحید ہے یہ مفید توحید نہیں ہوگا، لیکن یہ مفید توحید پھر لغوی اعتبار سے نہیں ہوگا، شرعی اعتبار سے یہ پھر بھی مفید توحید رہے گا. شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ یہ پھر بھی مفید توحید رہے گا. اس وجہ سے شارح رحمہ اللہ نے علل اصح کا صحیح نہیں کہا. پھر شارح رحمہ اللہ آگے کہتا ہے لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال.
دیکھو ہمارے جو ذہن ہے وہ اللہ کی ذات کو، اللہ کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہمارا اتنا ذہن ہی نہیں ہے، ہمارا اتنا عقل ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھ سکیں۔ یہ جو اللہ کی تعریف ذکر کی جاتی ہے، یہ جو اللہ کی تعریف ذکر کی جاتی ہے دو صفات کے ذریعے سے، ایک صفت ذات الواجب الوجود المستجمع، ذات الواجب الوجود ہے، دوسرا مستجمع لجمیع صفات الکمال ہے۔ یہ صرف سامع کے ذہن میں اللہ کی ذات کو مستحضر کرنے کے لیے، سامع کے ذہن کے اندر اللہ کی ذات کو مستحضر کرنے کے لیے استحضاراً اللہ کی یہ تعریف دو صفات کے ذریعے سے کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے سے ہمارے ذہن اور عقل کے آئیں قاصر ہیں۔ اب اللہ کی تعریف اور حقیقت ہمارے ذہن میں ہونی تو چاہیے، اس وجہ سے اللہ کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ اللہ یہ علم ہے، یہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود کیا ہو، ضروری ہو، جس کا عدم محال ہو، جس کا وجود واجب ہو مانا وجود ضروری ہو، اس کا عدم کیا ہو، محال ہو۔ ایک یہ صفت۔ دوسری صفت ہے کہ وہ تمام صفات کمالیہ کو جمع کرنے والی ہو۔ اب ایسی ذات جس کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں گی اس کو بولا جائے گا اللہ۔ اب یہ دونوں جو صفتیں ہیں یہ لفظاً اور مانن مختص ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ۔ یہ دونوں صفتیں لفظاً اور مانن یہ مختص ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کی۔ پہلی صفت ذات الواجب الوجود ہے، مطلب جس کا وجود کیا ہو، ضروری ہو، عدم کیا ہے، محال ہو۔ لفظ کے اعتبار سے بھی یہ صرف خاص ہے اللہ کے لیے، معنی کے اعتبار سے بھی یہ بات صرف اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے، کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ مستجمع لجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمالیہ کو جمع کرنے والی ہو۔ لفظ کے اعتبار سے بھی اس صفت کا اطلاق صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ جو بات ہے، یہ جو چیز ہے، یعنی تمام صفات کمال کا احاطہ کرنا، یہ بھی صرف اللہ کی ذات کے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو بہرحال یہ جو اللہ کی تعریف کی گئی ہے دو صفات کے ذریعے سے، یہ استحضاراً کی گئی ہے، یعنی سامع کے ذہن کے اندر اللہ کی ذات کو مستحضر کرنے کے لیے اللہ کی تعریف کی گئی ان دو صفات کے ذریعے سے۔ پھر یہ دونوں صفات لفظاً اور مانن مختص ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ۔ واللہ علم علی الاصح، اللہ یہ علم شخص جامد جزئی حقیقی ہے، علی الاصح صحیح مسلک کے موافق۔ اللہ علم ہے کس کا؟ للذات الواجب الوجود، ایسی ذات کا جس کا وجود ضروری ہو، مستجمع لجمیع صفات الکمال، جو جمع کرنے والی ہو تمام صفات کمالیہ۔